شادی کی پہلی رات میرے جذبات عروج پر تھے کہ میں جلدی سے اپنے شوہر کی قربت چاہتی تھی، کیونکہ مجھے تو اس کام میں پورے 5 سال کا تجربہ تھا۔ میری خوابوں کا شہزادہ جب کمرے میں آیا تو میں تڑپ اٹھی اور پھر خود ہی اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھا، پھر پوری رات اوپر بیٹھ کر۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، پر میرے میاں کو پہلی رات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ لیکن آج کل کے لڑکے تو جوان ہوتے ہی اس طرح کی باتیں سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ مردوں کی دلچسپی اس کاموں میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر معاملہ بہت الگ تھا۔ اب ان کاموں میں میری دلچسپی کچھ زیادہ تھی۔ یہی سوچ کر میں دل میں کڑ رہی تھی۔ مجھے تو پورے 5 سال کا تجربہ تھا۔ یہ بات میں نے سب لوگوں سے چھپائی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں حسنین کو اس بات کا علم نہ ہو جائے، لیکن میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنی پریشانی میں حسنین کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا انتظار ختم ہوا، کیونکہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور میں فوراً ہی سمٹ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ حسنین قدم با قدم چلتا ہوا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے جسم میں اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے حسنین کے آتے ہی فوراً اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا اور فوراً ہی خود کو بے آبرو کرنا شروع کر دیا، جبکہ حسنین مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں جلد ہی اپنے پہناوے کا اوپری حصہ ہٹا دیا، جس کو دیکھ کر حسنین حواس باختہ ہو گیا تھا۔ کیونکہ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، اس لیے میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، اور فوراً ہی وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے ابھی تک حسنین کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں عیاں ہو چکی تھی تب حسنین کی طرف میں نے دیکھا۔ لیکن سامنے جس شخص کو میں نے دیکھا تھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے، اور وہ میں خود کو بہت بور سمجھ رہی تھی، خود کے تجربے پر ناز کر رہی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آج رات میرے لیے اتنی بھیانک ثابت ہونے والی ہے۔ میں تو بھابھی کی باتوں کی وجہ سے کافی الجھ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ میرے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ تمہارے شوہر گاؤں کا ہے، اس کو پہلی رات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، یہ بات میرے جسم میں مزید بے چینی بڑھا دی تھی۔ اور میں نے جو خواب اس رات کے لیے سجائے تھے، اور اگر وہ پوری نہ ہوتے تو مجھے سکون نہیں ملنا تھا، اس وجہ سے ہی میں پہل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو وہاں حسنین موجود تھے۔ سامنے وہ کوئی اور شخص، جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا سراپا کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے تو اس کام میں پورے 5 سال کا تجربہ تھا، اس لیے مجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا، کیونکہ سامنے موجود شخص ترستے ہوئے انداز میں میرے پاس آیا، اور پھر اس نے میں فوراً ہی خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا تھا، جبکہ سامنے موجود شخص جو مجھے پہلے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا، اب اپنا کام کر چکا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو خود کو تجربے پر ناز کر رہی تھی وہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ مجھے اب اپنی عزت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا تھا، اور خود کو ڈھانپ کر میں ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شخص مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ حسنین کی قسمت اتنی حسین ہو سکتی ہے اور میرا نصیب اتنا برا ہو سکتا ہے۔ جبکہ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اور اس شخص کی باتوں سے مجھے گھن آ رہی تھی جو حواس باختہ میں ہو رہی تھی۔ پھر کہنے لگے، دفع ہو جاؤ، آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، حسنین کے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھ اتنا گھنونا کام نہیں کر سکتے۔ آج کی رات حسنین میرے پاس رہنے والا ہے، آپ نہیں، کیونکہ آپ اس کی غیر موجودگی میں ہمارے کمرے کے اندر آ گئے۔ یہاں سے جائیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ میں نے شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لینا ہے اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ لیکن مجھے اپنے دیور کے ارادے کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ وہ مزید میرے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگے، میں تو یہاں تمہیں منہ دکھائی دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم جس بات کے ہاتھوں اتنی بے قرار ہو۔ پھر دیور کہنے لگے، حسنین تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے ساتھ رات گزار پاؤ گی؟ جبکہ میں خوف زدہ نگاہوں سے ابھی تک دیور کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میرے تھوڑا تیز بولنے پر وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، اب بھی تو جا رہا ہوں، میں پھر آؤں گا
اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی یہ باتیں میرا خون خشک کر رہی تھیں۔ میں اندر ہی اندر سہم گئی تھی، جبکہ وہ مجھے وارننگ دیتا ہوا باہر چلا گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس لیے مجھے اپنی جلد بازی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بے آبرو کر دیا تھا خود کو۔ اگر میں تھوڑا صبر کر لیتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا، اور اس شخص کا چہرہ دیکھ لیتی، اس کے بعد سب کچھ کرتی۔ میں نے فوراً اس کے جانے سے بعد ہی پہناوے کو اپنے جسم پر ڈال دیا تھا، اور اب دلہنوں والی پوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے سیدھی بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر حسنین آ گیا۔ وہ واقعی بہت معصوم، شریف اور پینڈو لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا، کہنے لگا، مجھے اس رات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، آپ اپنے کپڑے بدل کر سو جائیں۔ میں بھی تھک گیا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کارنامہ میں سر انجام دے چکی تھی وہ میرے حواس گم کر چکا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا اس کو جواب دیے بغیر واش روم میں چلی گئی۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو حسنین بیڈ پر بیٹھا ہوا میرا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا، اور میں حیران، کیا واقعی اسے کچھ معلوم نہیں ہے؟ میری جسم میں بے چینی سی ہو رہی تھی، اور جذبات بھڑک رہے تھے، سب جو ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میرے دماغ پر میرا دیور ہی سوار تھا۔ اگلے روز بھی میرا بہت مشکل گزرا تھا۔ دیور میری جانب دیکھتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے ان چیزوں میں 5 سال کا تجربہ تھا، لیکن دیور کی نظریں میرے جسم کے آر پار محسوس ہوتی تھی۔ میں خوف زدہ اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ میں جلد از جلد اپنے ماں باپ کے پاس واپس شہر جانا چاہتی تھی، اور مجھے خود پر بے انتہا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک گاؤں کے لڑکے کو خود کے لیے کیوں نہیں پسند کیا تھا۔ میں تو یہاں گاؤں گھومنے آئی تھی، لیکن ان زمینداروں کے گھر میں آ کر پھنس گئی تھی، اور میرے والد نے بھی امیر لوگ دیکھ کر ہاں کر دی۔ مجھے بھی گاؤں کی زندگی تھوڑی بہت پسند تھی، اس لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں 5 سال سے ایک انسان سے محبت کرتی تھی، وہ بہت مجھے پیارا تھا، مجھے اس سے شادی بھی کرنی تھی، لیکن میرے ماں باپ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اور اپنے والدین کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ میں علی کے ساتھ ہر حد پار کر چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، اور اتنا روپیہ پیسہ دے کر پھسل گئے تھے۔ شادی سے پہلے میرے گھر والوں نے مجھے تصویر بھی دکھائی تھی، اور حسنین ایک اچھا لڑکا لگ رہا تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میری محبت نہیں ملی مجھے، جس کے ساتھ میں نے 5 سال گزارے۔ وہ لوگ بہت خوشی کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے، اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی کی تھی۔ میرے ماں باپ یہ رشتہ کرنے پر بہت خوش تھے، اور میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے آزادی بھی بہت ملی تھی۔ اس بات کا میں نے فائدہ اٹھایا، اور علی کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ہر حد پار کر دی۔ اس کے باوجود میرے ماں باپ نے میری ایک نہ سنی اور میری شادی کر دی، لیکن نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میں نے حسنین کو سچے دل کے ساتھ اپنا لیا تھا، اور سوچا کہ اب ایمانداری کے ساتھ اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ وہ لوگ مجھے بہت دھوم دھام کے ساتھ بیاہ کر لائے تھے۔ حویلی کے اندر ان لوگوں کی میری کچھ رسومات کی، اور اس کے بعد مجھے گھونگھٹ سمیت ہی کمرے میں پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ حسنین عقل سے بالکل پیدل ہے۔ اس کو پہلی رات کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اس بات میں 5 سال کا تجربہ تھا، اور اب مجھے اپنے شوہر سے پورا پیار حاصل کرنا تھا، اپنا حق لینا تھا۔ میں نے خود ہی ذہن بنا لیا تھا کہ میں سب کچھ خود کروں گی، اور جیسے ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا میں نے اس کا چہرہ دیکھے بنا ہی خود کو برہنہ کر دیا، لیکن سامنے میرا شوہر نہیں، میرا دیور تھا، اور ایسی چیز میرے لیے غلط ثابت ہوئی تھی۔ میرا شوہر بہت نیک انسان تھا، اس نے واقعی ہی میرے ساتھ ابھی تک کچھ بھی غلط حرکت نہیں کی تھی، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا شوہر تو اچھا تھا، لیکن دیور بہت غلیظ انسان تھا، اس میں رشتوں کا تقدس بالکل بھی نہیں تھا۔ رشتے بھی اس کی بھابھی میں لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اور یہی چیزیں مجھے تنگ کر رہی تھیں، اور میں اپنے شوہر کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرا اور میرے شوہر کا رشتہ ابھی تک کھانے اور سلام دعا تک تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ میں اپنے شوہر کے بارے میں بالکل لاپرواہ ہو گئی تھی، بس اپنے دیور کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی، اور اپنی ٹینشن مجھے یہی بیمار کر رہی تھی، اور میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ حسنین اکثر مجھے کہتے، اپنا خیال رکھا کرو، تم بہت بیمار ہوتی جا رہی ہو۔ اس کا میرا اس طرح سے خیال کر کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میں اسے کیا بتایا
کہ میں کس معاملے میں پھنسی پڑی ہوں، کس مسئلے میں پھنسی پڑی ہوں۔ میرے دیور نے تو میری ناک میں دم کر دیا تھا۔ ایک چھوٹے سے واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے اب اپنے ماں باپ پر غصہ آتا تھا۔ میں زمین جائیداد کو دیکھ کر انہوں نے اس جاہل گھرانے میں مجھے بھیج دیا تھا۔ میں بالکل یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن میری ساس اور میری دیورانی کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور حسنین اور اس کا بھائی گھر پر تھے، اور وہ بھی گھر سے باہر تھے، اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک سے کسی کے باہر سے آواز سنائی دی۔ میں سمجھی کہ میری ساس لوگ آ گئے، لیکن میں حیران تب ہوئی جب میرا دیور گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے اچانک اپنے جسم پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی، تو میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں موجود برتن خوف کے مارے گر کر ٹوٹ گئے۔ میری ایسی حالت دیکھ کر وہ کہنے لگا، تمہیں آج مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ آج میں اپنی خواہش پوری کر کے رہوں گا، اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہارے ماں باپ کو قتل کر دوں گا۔ میں یہ بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میرے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ مجھ میں جتنی سمجھدار اور کانفیڈنس والی لڑکی تھی، میرا کانفیڈنس اس کو دیکھ کر زیرو ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں بھی عام عورتوں کی طرح اپنی عزت کی فکر کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دیور کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اس رات میں سمجھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے وہ حرکت کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کمرے میں آپ ہیں۔ میں کبھی بھی ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، یار میں مجبور ہوں، کیا کروں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے بے عقل بھائی کے حصے میں تم جیسے حسین شاہکار آنے لگا ہے۔ یہ بول کر وہ میری جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ کچن میں میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے گھیر لیا اور میرے دائیں بائیں شیلف کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں خوف سے سہمی ہوئی کچھ چڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ شخص جیسے ہی میرے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا، میں نے پاس پڑا ہوا کانچ کا جگ اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ اپنے دیور کے سر پر مارا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ایک جانب سمٹ گیا تھا، اور میں نے موقع دے کر جلدی سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اگر میں گھر میں رہتی تو اس شخص نے دوبارہ مجھ پر حملہ کر دینا تھا۔ لیکن جب میں بھاگتے ہوئے بالکل باہر نکلی حویلی سے تو میرا شوہر کھڑا تھا اور میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تبھی میرا دیور حویلی کے اندر سے باہر آیا اور مجھے گالی دیتے ہوئے بولا، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن سامنے حسنین کو دیکھ کر وہ پتھر کا بت بن گیا تھا۔ حسنین نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے ساری کہانی ان کو بتا دی تھی، حسنین نے اپنے بھائی کو اچھی طرح سے مرمت کی اور بہت مارا، اور اسے مجھے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک گھر لے کر دیا تھا الگ، اور ہم وہاں رہنے لگے، اور پھر مجھے سمجھ آیا کم پڑھے لکھے لوگ بھی عقل مند اور اچھے آداب کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے انسانوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ صرف ڈگریوں کو دیکھ کر ہی عزت نہیں ہوتی، اکثر ڈگریوں والے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں۔